بظاہر حافظ قرآن ہو یا عالم ہو یا اللہ والے دنیا کے اندر کوئی خاص رتبہ دنیا داروں کی نظروں میں نہیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، وہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہم یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی منزل پر پہنچیں گے، تو اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا رتبہ ہے۔ بات سے، کلام سے بندے کی شخصیت کو پہچانا جاتا ہے، تو اگر ہم نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے تو ایک رغبت اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کا یہ عمدہ کلام ہے، عمدہ بات ہے، وہ شخصیت ہے کون؟ تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو جب بندہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے تو دیدار کا شوق بھی ہوتا ہے، اور ہر مؤمن کو، ہر مسلمان کو تمنا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، جس کا یہ کلام ہے اس اللہ کا دیدار ہو۔ تبرك بالقرآن فإنه كلام الله خرج منه، وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلباء کرام اور معزز اساتذہ کرام اور آنے والے مہمان کرام، آج ہم مسجد میں ایک مجلس اور محفل میں موجود ہیں۔ بچے نے اس محفل میں اللہ کے کلام، مقدس کلام کا آخری سبق آپ حضرات کے سامنے سنایا ہے، اور اس سبق کے سنانے کے بعد یہ بچہ حافظ قرآن ہو چکا، مکمل قرآن اس نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سینے میں محفوظ کر لی۔ مبارک ہے اس بچے کے لیے بھی، اور اس کے استاد محترم یا دیگر اساتذہ جنہوں نے اس بچے پر محنت کی اور اسے قرآن پاک حفظ کرایا، وہ بھی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے والدین، دیگر بھائی، عزیز و اقارب سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ مدرسہ والے، طلبہ، اساتذہ سب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں حفظ کر لینا، حافظ قرآن بن جانا، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن آج چونکہ ہمارے دلوں میں دنیا بس چکی ہے، ہماری فکر اور سوچ دنیا کے اندر گھوم رہی ہے، اور دنیا ہی کے اندر ہم مشغول ہیں، منہمک ہیں، دنیا ہی کے طالب بن چکے ہیں، اس لیے آج ہمیں حافظ قرآن کی وہ قدر نہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ اگر آج کوئی بچہ بڑی کوئی ڈگری دنیا داری کے اعتبار سے حاصل کر لیتا اور دنیا کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو کر لاکھوں کے اندر وہ تنخواہ پاتا، تو اس کے والدین کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے، دنیا والوں کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے پرکھنے کے لیے صحیح نگاہ عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل دولت جو ہے وہ یہ ہے، اصل نعمت یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بظاہر حافظ قرآن ہو یا عالم ہو یا اللہ والے دنیا کے اندر کوئی خاص رتبہ دنیا داروں کی نظروں میں نہیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، وہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہم یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی منزل پر پہنچیں گے، تو اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا رتبہ ہے، کیا کچھ ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسی مہمان نوازی اپنے ان قرآن والے مہمانوں کے لیے تیار کی ہے، کیسی مہمان نوازی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو جنت جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ اپنے مہمانوں کے لیے بنائی ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی ہم
ہمارا کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، کوئی گلدستہ رکھتے ہیں، کوئی اچھے پردے لگاتے ہیں کہ کوئی خاص مہمان آ رہا ہے تو اس کو یہ اچھا لگے گا، اس کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے، حافظ قرآن، عالم قرآن، دین والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کو سجایا، اور اللہ رب العزت منتظر ہے کہ میرے یہ مہمان میری جنت میں آئیں۔ اور پھر یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ جس کا کلام ہوتا ہے، جتنا بھی خوبصورت کلام ہوگا تو وہ شخصیت بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم کبھی کسی کا شاعرانہ کلام سنیں تو اگر ہم صرف کلام سنیں تو ہمیں شوق پیدا ہوگا کہ جس کا یہ کلام ہے اس کو دیکھیں، عمدہ کوئی بات ہے، بات سے، کلام سے بندے کی شخصیت کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے تو ایک رغبت اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کا یہ عمدہ کلام ہے، عمدہ بات ہے، وہ شخصیت ہے کون؟ تو یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ تو جب بندہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے تو دیدار کا شوق بھی ہوتا ہے، اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو تمنا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، جس کا یہ کلام ہے اس اللہ کا دیدار ہو۔ لیکن دنیا کے اندر تو یہ ممکن نہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ مہمان پہنچے تو میزبان اگر اس کو دیدار نہ کرائے تو مہمان نوازی کیا ہوئی؟ سارے اس کو کھانے کھلائے، اچھی طرح اس کی مہمان نوازی کرے، لیکن میزبان اگر سامنے نہ آئے تو مہمان کہے گا کہ عجیب میزبان ہے کہ سامنے نہیں آتا، ملاقات ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میزبان ہے اپنے بندوں کا، اللہ نے جنت سجائی ہے، اور اللہ رب العزت جب اکرام فرمائیں گے تو دیدار بھی فرمائیں گے۔ حضرت محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں دیدار فرمائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو 9 لاکھ سال تک دیدار میں مشغول رہیں گے، 9 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، اتنا لمبا عرصہ۔ جب اللہ تعالیٰ دیدار ختم کریں گے اور دوبارہ جنت میں بھیجنا چاہیں گے جنتیوں کو، تو فرمایا کہ وہ جنتی اس طرح اصرار کریں گے، اس طرح چمٹیں گے دیدار سے کہ جس طرح چھوٹا معصوم بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا اور ماں اس کو ہٹاتی ہے تو وہ جو ماں سے چمٹتا ہے کہ دودھ پیو، تو اس طرح جو ہے جنتی طلب کریں گے یا اللہ اور دیدار چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنا دیدار تو کرا تو عرض کریں گے جنتی یا اللہ دل نہیں بھرا، اور چاہتے ہیں کہ آپ کا دیدار ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ اتنی مدت تم نے دیدار کیا۔ تو یہ اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں سے جو دنیا کے اندر ضیوف الرحمان ہے، اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ والے، یہ قرآن والے، اللہ کی جنت ان کے منتظر ہے۔ آج ہم دنیا میں مشغول ہو گئے اور جنت کو بھلا بیٹھے، آخرت کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے۔ آج ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جن کے سامنے جنت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی ترغیب دی، جنت بتلائی، قرآن سکھلایا اور آخرت کی فکر دلائی، تو صحابہ نے دنیا کو لات ماری، دنیا کو کچھ بھی نہ سمجھا، اور آخرت کی تیاری میں ایسے مشغول ہوئے کہ دنیا ان کے پیچھے دوڑتی تھی اور وہ دنیا کو اپنے سے ہٹاتے تھے۔ عجیب و غریب واقعات ہیں صحابہ کرام کی کہ انہوں نے دنیا کو کیسے دھتکارا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دل میں، طبیعت کے اندر تکبر تھا، طبیعت میں بوجھل پن تھا، بیوی سے کہنے لگے کہ آپ طبیعت میں مزہ نہیں ہے، بوجھل پن ہے، بھاری ہے طبیعت، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس آج جو رقم آئی ہے 6 لاکھ درہم، ایسا کریں آپ ان کو صدقہ کر دیں، آج ہمارے پاس آئیں تو ہم جو ہے نا مرنے کے بعد کے بھی منصوبے بنائیں گے کہ اتنی رقم آ گئی، میں یہ بنا لوں، وہ بنا لوں، میرے اولاد کے بھی کام آئے گا، میرے پوتوں کے بھی کام آئے گا، پڑ پوتوں کے بھی کام آئے گا۔ لیکن 6 لاکھ درہم آج کے اعتبار سے کروڑوں اربوں کی رقم ہوگی، درہم وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ 6 لاکھ درہم جاؤ اور صدقہ کر دو، گئے اور وہ 6 لاکھ درہم صدقہ کر دیے۔ جب آئے تو بیوی نے پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا کہ آج میں اپنی طبیعت میں اتنا حشاش بشاش ہوں اور اتنا ہلکا پن محسوس کر رہا ہوں، ایسا کبھی محسوس نہیں کیا۔ ہمارے آنکھ نکل جائے تو دن طبیعت بھی رہے گی، صدقے چاہیں تو طبیعت کے اندر بوجھل پن آ جاتا ہے کہ اتنا مال جا رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں لوٹا کر خوش تھے۔
کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس کے بدلے ہمیں جنت ملنی ہے۔ اصل جو ہے وہ آخرت ہے، اصل جنت ہے، دنیا کی مالداری عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ ایک اور عجیب واقعہ ہے صحابہ کا۔ ایک انصاری صحابی تھے، ان کا باغ تھا، کھجور کا باغ۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے باغ کی 4 دیواری کر لیں تاکہ باغ محفوظ ہو جائے۔ جب 4 دیواری کرنے لگے تو ان کے 4 دیواری کی حدود میں، دیوار کی حدود میں ایک درخت کھجور کا آ رہا تھا، وہ کسی دوسرے صحابی کا تھا۔ تو انہوں نے چاہا کہ میری دیوار جو ہے باغ کی سیدھی رہے، تو ان صحابی سے کہا کہ یہ درخت مجھے بیچ دو تاکہ میں جو اس کو کاٹ کے اپنی دیوار کو سیدھی کر لوں گا۔ تو وہ جو دوسرے صحابی تھے، وہ بوڑھے صحابی تھے بابا جی، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں بیچنا، کہ میرا درخت ہے، میں اپنے پاس رکھوں، نہیں دینا چاہتا۔ بڑا تاکید ہوئی، اصرار ہوا، نہیں مانے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ انصاری صحابی پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ حل کرا دیجئے، یہ بابا ہے، یہ صحابی ہیں، یہ ایک درخت مجھے نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے باغ کا یہ مسئلہ آ رہا ہے، دیوار سیدھی نہیں ہو رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھی بلوا لیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، مجمع ہے، وہ بوڑھے صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ جو ہے درخت ان کو آپ دے دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ اب اگر حکم ہوتا تو پھر تو صحابہ تھے، ماننا ہی تھا، لیکن جب مشورہ تھا تو بندے کو اختیار ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ درخت نہیں دیتا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس سے کہا کہ دے دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ درخت دے دو، اس کے بدلے جنت میں آپ کو ایک درخت ملے گا، جنت کے درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ وہ بوڑھے صحابی ہیں، بوڑھے جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت بھی آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ درخت نہ ہو تو جنت تو مجھے ملے گی نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جنت تو ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایک درخت کم ہوگا جنت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے نہیں دے۔ اب مسئلہ اٹک گیا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سناٹا ہے، حیران ہے، وہ بابا جی تیار ہی نہیں ہے درخت دینے کو۔ تو ان صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جنت میں ایک درخت کے ملنے کا وعدہ اس کے لیے ہے، یا اگر میں اس درخت کو خرید کر ان کو دے دوں تو میرے لیے بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ اگر آپ یہ درخت دے دو گے تو آپ کو بھی جنت میں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ درخت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ تاجر صحابی تھے، بزنس مین، یہ جو ہے ڈیل کرنے کے لیے اس صحابی بابا جی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو، میرا جو ہے ایک باغ ہے قبا کے اندر جس کے اندر 600 درخت ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے، بڑا اچھا عمدہ باغ ہے کھجور کا قبا میں، جس میں 600 درخت ہیں۔ تو انہوں نے اس بابا جی سے سودا کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک درخت مجھے دے دیں اور اس کے بدلے وہ 600 درخت والا جو قبا کے اندر باغ ہے کھجور کا، وہ میں آپ کو اس کے بدلے دیتا ہوں، اس کے بدلے سودا کر لیں۔ اب بابا جی کو بات سمجھ میں آ گئی، ان صحابی کو، انہوں نے اس سے سودا کر لیا، ایک درخت دے کر 600 درخت والا باغ لے لیا۔ اب اس صحابی نے وہ ایک درخت لیا اور وہ ان کے حوالے کر دیا، ان کا جو ہے معاملہ حل ہو گیا۔ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں درخت کا وعدہ فرما لیا۔ ابھی ابو الدحداء رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، اپنے قبا پہنچے، اس باغ کے اندر بیوی بچے باغ میں موجود تھے، باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے کیونکہ فروخت کر دیا تھا۔ باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی اپنی بیوی کو کہ اے ام دحداء، باغ سے باہر آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر۔ انہوں نے پوچھا خیر تو کیا ہوا؟ کہا کہ یہ باغ میں بیچ چکا ہوں، یہ باغ اب میرا نہیں رہا، میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے، لہذا اب ہم اس کے مالک نہیں، آپ باہر آ جاؤ۔ تو بیوی پوچھتی ہے کہ کہاں سودا کیا، کتنے میں کیا، کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت کے ایک درخت کے بدلے میں اس باغ کو بیچ آیا۔ تو بیوی بھی خوش ہوئی کہ ابو الدحداء آج ہی تم نے زندگی میں بہترین سودا کیا، بہترین سودا آج کیا ہے۔ یہ صحابہ تھے کہ ان کے سامنے آخرت تھی، آخرت کی کامیابی تھی، جنت ان کے سامنے تھی۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کا مال و دولت بھی فنا ہوگا، ہم بھی فنا ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اصل جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی وہ آخرت کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی جو کرنی ہے وہ جنت میں کرنی ہے، جنت میں اللہ رب العزت نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، جنت ان کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہ اسی کی میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے عزیز طلبا، اسی کے لیے یہ محنت ہے۔ یہ طلبا یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ والے کی محفلوں میں موجود ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ کیا دنیا کے لیے ہے؟ دنیا میں تو اس میں آج تو کچھ نہیں ملنے والا۔ پہلے زمانے میں جب
مسلمانوں کا دور تھا، دور خلافت مسلمانوں کا تھا، اس وقت جو ہے کچھ امید ہوتی تھی کہ کچھ پڑھ کر کوئی دنیا کا عہدہ مل جائے گا، کوئی وزارت مل جائے گی. لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر تو یہ جو وزارتیں ہیں، یہ عہدے ہیں، یہ دنیا داری کے اندر نوکریاں ہیں، یہ تو دنیا کی تعلیم والوں کے لیے ہے. اور حافظ قرآن یا عالم قرآن، ان کے لیے تو جو ہے دنیا کے اعتبار سے کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر تو جو ہے ایسا طبقہ ہے دنیا داروں کی نظر کے اندر، ان کی تو کوئی مرتبہ نہیں ہے. تھوڑی سی تنخواہ پر، تھوڑے سے وظیفے کے اوپر یہ جو ہے دین کے کام کے اندر مصروف ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اس تھوڑی سی تنخواہ میں، تھوڑے سے وظیفے کے اندر ان کو کیسا سکون عطا فرمایا ہے. تو جو لاکھوں کی تنخواہ پانے والے ہیں وہ اتنے سکون میں نہیں ہیں، وہ اتنے مزے میں نہیں ہیں جو یہ معمولی سی تنخواہ پر موزنی کرنے والے، امامت کرنے والے، بچوں کو قرآن کا سبق پڑھانے والے، قاری، حافظ، جو تھوڑے سے وظیفے کے اوپر دنیا کے اندر یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو جو اللہ رب العزت نے تھوڑے سے وظیفے میں جو سکون عطا فرمایا ہے، جو دنیا کے اندر راحت عطا فرمائی ہے، وہ لاکھوں تنخواہوں والوں کو نصیب نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں یہ تو دنیا کا اعزاز ہے. اور آخرت میں جو اعزاز ہے، آخرت کی جو نعمت ہے، آخرت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے خیال میں آیا ہے، نہ کسی کے تصور. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ والوں کے لیے، دین والوں کے لیے. تو خوش نصیبی ہے طلباء جو ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو، اپنی قدر کو پہچانیں کہ ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے. اگر ہم دین کے لیے منتخب نہ ہوتے، دنیا داری میں ہوتے، چاہے ہم لاکھوں کما رہے ہوتے، دنیا کے بڑے عہدے پہ فائز ہوتے، بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے پاس ہوتی، لیکن یہ ساری دنیا کی رونق، یہ دنیا کی نعمتیں چند روزہ تھی، سکون پھر بھی نہیں تھا. آپ جو ہے دیکھ لیں کہ بڑے بڑے لاکھوں والے، اربوں والے جو ہیں وہ سکون میں نہیں ہیں. بظاہر وہ بڑی عمدہ گاڑیوں کے اندر ہیں، بڑے عمدہ محلات کے اندر ہیں، ہر طرف ان کے مال کی فراوانی ہے، لیکن وہ سکون، وہ قرار، وہ جو اللہ تعالیٰ نے دین والوں کو عطا فرمایا وہ نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو سکون ملتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین پر ہمیں جو سکون عطا فرمایا ہے، جو راحت قلب ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو ہم سے جنگ کر کے وہ حاصل کریں. ایسی نعمت اللہ نے ہمیں یہ راحت قلب اور سکون جو دنیا میں دین پر چلنے پر عطا فرمایا ہے، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو جنگ کر کے ہم سے تلواروں کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایسی نعمت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اللہ تعالیٰ آگے اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عالم بھی بنائے، باعمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کے کو صدقہ جاریہ کرے، والدین کے لیے، اس کے استاد محترم کے لیے، اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت صدقہ جاریہ بنائے. اللہ رب العزت سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ